اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی عزیز سامعین کرام، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی کتاب جنت کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی کی یہ حسین تالیف جو کہ ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے، اس کا ترجمہ مولانا ریاض حسین جعفری صاحب نے فرمایا۔ ہم صفحہ نمبر 105 پہ پہنچ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة۔ جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی۔ ہیڈنگ: قیامت کا سچا اور نزدیک ہونا۔ قیامت قریب اور سچ ہے۔ اہل جہالت کے نزدیک قیامت دور ہے اور اہل یقین اسے نزدیک سے نزدیک تر سمجھتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، سورہ نمبر 70 آیت نمبر 6۔ وہ قیامت کو دور سمجھتے ہیں لیکن ہم نزدیک دیکھتے ہیں۔ تمام دنیا کی عمر آخرت کی 50,000 سال کے ایک دن کے مقابل میں کچھ بھی نہیں۔ دنیا جلدی گزر جائے گی، گویا کل آخرت ہے۔ پس اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت ہوئی یعنی گویا کہ قیامت ہو گئی۔ لعل الساعة قریب، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 16، یعنی بہت نزدیک ہے۔ پھر قیامت کے بارے میں ارشاد ہوا اقتربت الساعة کہ قیامت کی گھڑی قریب ہو گئی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں کیونکہ یہ خبر دینے والا سچا ہے۔ یہ کلمہ کاذبہ صفت برائے نفس ہے، وہ موصوف مخصوص محذوف ہے۔ تمام مادہ پرستوں، کفار اور منافقین پر اولیاء اور انبیاء کا صدق واضح ہو گیا ہے اور یہ عالم شہود ہے۔ ہیڈنگ: قیامت کی روشنی تاریک دنیا کی نسبت ہے۔ قرآن میں معمولاً قیامت کو یوم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، یا اذا الشمس کورت، جس وقت سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورہ تکویر کی آیت نمبر 1۔ اس وقت نور ولایت اور نور ایمان کام آئے گا۔ مومن کے دل میں نور ولایت ہر جگہ چمکے گا۔ روشن ہے وہ دن مومنین کے لیے اور تاریکی ہی تاریکی ہے غیر مومن کے لیے۔ اس کی کئی وجوہات لکھی گئی ہیں۔ مناسب تعبیر یوم سے ہے کہ دنیا آخرت کی نسبت رات ہے۔ غفلت کے اندھیرے اور جہالت کے اندھیرے اس میں واقع ہیں، لیکن قیامت میں شہود اور ظہور ہے۔ دنیا میں چاہیے کہ غیب پر ایمان ہو، لیکن وہاں بوئے بہشت 1000 سال کی مسافت پر دوری سے آ رہی ہوگی۔ آگ کے شعلے بھی بلند ہوں گے۔ میزان عدل الہی اور اعمال کے تول کے لیے پیمانہ انصاف بھی لگایا جائے گا۔ کس طرح کوئی انکار کر سکتا ہے؟ مقام انبیاء اور اہل ایمان کی شان عظماورت ظاہر ہے، لہٰذا وہ روز قیامت ہے۔ دنیا اس کے مقابل رات ہے جو ہم یہاں صرف سنتے آئے ہیں، لیکن قیامت کو آنکھوں سے دیکھیں گے، یعنی اس وقت کے ہونے میں کسی کو انکار نہیں ہوگا۔ لیس لوقعتها کاذبہ، یہ دنیا فانی ہے اور قیامت کا واقعہ ہونا ایک سچ ہے جو ایک مقررہ وقت پر آ کر رہے گی۔ ہیڈنگ ہے زمخشری کا قول اور آیت کی تفسیر۔ کاذبہ کی دوسری وجہ اس آیت شریفہ میں زمخشری نے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ حادثہ ہوگا
تو جو افراد نفس پر مسلط ہیں وہ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، تاکہ اس واقعے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس سے نمٹ سکیں، اور مقاومت کے لیے اپنے نفس کو تلقین کریں گے۔ اور اس سے بڑے واقعے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن قیامت میں دنیا کی طرح نفس کاذبہ تو ہے نہیں، اور کسی شخص کو سوائے رحمت خدا کے نجات کی امید نہیں۔ کوئی شخص اپنے آپ کو تسلی نہیں دے سکتا کہ اس وقت قیامت کے واقعے سے عہدہ برا ہو سکے۔ قرآن صریحاً فرماتا ہے کہ ہر گروہ اس واقعہ قیامت میں گھٹنے ٹیک دے گا۔ سورہ جاثیہ کی 28ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، سورہ جاثیہ آیت نمبر 28۔ ترجمہ، اور تو ہر امت کو زانوں پر گرنے والی دیکھے گا۔ ہیڈنگ ہے عمرو بن معد یکرب کا قیامت کے خوف سے کانپنا۔ عمرو بن معد یکرب، جو عمرو بن عبدود جیسا بڑا شجاع تھا، اس کی تلوار اتنی وزنی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی اسے اٹھا نہیں سکتا تھا۔ وہ عجیب ہیکل رکھتا تھا۔ ایمان لانے سے ایک دن پہلے وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس سے پہلے مجلس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہدایت فرمائی کہ تو نے قیامت کے دن کے زلزلے کا کوئی تدارک کیا ہے؟ اس نے عرض کیا وہ زلزلہ مجھے بھی حرکت دے گا کیا؟ رسول پاک نے فرمایا اس زلزلے میں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا چیز ہے؟ قرآن کریم نے پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا یوں نقشہ کھینچا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَفْسًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 105۔ اور یہ لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، بس کہہ دو کہ میرا پروردگار انہیں ذرہ ذرہ کر کے بکھیر دے گا اور پھر وہ اسے ہموار چٹیل میدان کر چھوڑے گا۔ اس کلام نے تیر کا کام کیا جو اس کے دل میں اس طرح پیوست ہوا کہ وہ منقلب ہوا۔ اس نے عرض کیا تو میں کیا کروں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان لاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ وہ اسی دن مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے دنیا کی نسبت قیامت کی عزت و ذلت اہم تر ہے۔ خافضۃ الرافعہ، یہ دونوں قیامت کی صفتیں ہیں، یعنی قیامت پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے۔ یہ قیامت کا انقلاب ہے، اس کا کسی دنیاوی انقلاب سے مقابلہ درست نہیں۔ دنیاوی انقلاب میں شاہ گدا ہو جاتے ہیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی چند سالوں کے بعد مر جاتے ہیں، لیکن قیامت کے انقلاب میں اگر پست ہو گیا تو پھر بلند نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے، مگر یہ کہ خدا رحم فرمائے۔ مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں بہت کچھ لکھا۔ خافضۃ لأعداء اللہ الی النار رافعۃ لأولیاء اللہ الی الجنہ، یعنی دشمنان خدا کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور اولیاء اللہ کو جنت کی طرف بلند کیا جائے گا۔ رافعۃ یعنی اولیاء خدا کو بلند کیا جائے گا۔ دشمنان خدا دوزخ اور مقرب بندے جنت میں جائیں گے۔ مقرب بندے خافضۃ قوم بالعدل رافعۃ قوم بالفضل، یعنی کچھ لوگ بحکم الہی اور عدل یوم حساب سے پست ہو جائیں گے۔ ہائے افسوس کہ خدا نے عدل سے معاملہ کیا تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ فضل ربی سے بلند ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بہشت میں پہنچ گیا تو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے دعوے دار ذلیل ہوں گے۔ متعدد وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے۔ خافضۃ اقوام بالدعاوی ورافعۃ اقوام بالحقائق، کچھ لوگ دعویٰ کرتے تھے ان کو پست کر دے گا، یعنی ایمان، تقوی، معرفت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن عمل نہ کرتے تھے، حرام سے پرہیز نہ کرتے تھے، ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتے نہ تھے۔ وہاں ہر چیز کا عمل سے حساب ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں حقائق کے مطابق عمل کرتے تھے بلند ہو جائیں گے، لیکن جو لوگ زبان سے تو بندہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کے عمل میں دعویٰ خدائی ظاہر
ہوتا تھا، دعوی خدائی ظاہر ہوتا تھا، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تفسیر مجموع البیان میں ایک اور وجہ بھی لکھی گئی ہے، خافضۃ قوم کانوا فی الدنیا رافعین ورافعۃ قوم کانوا فی الدنیا خافضین، یعنی قیامت ایک بہت بڑے انقلاب کا دن ہے، دنیا میں بلند لوگ ثروت مند اور نام و مقام نیز جاہ و جلال والے پست ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں پست تھے اور کوئی پرواہ نہ کرتا تھا، لوگ ان سے تمسخر کرتے تھے، ان پر ہنستے تھے، اور وہ اس وقت بلند ہو جائیں گے۔ کئی غلام اور کنیزیں سرفراز ہوں گے اور کئی آقا اور بیگمات پست ہو جائیں گے۔ بزبان قرآن، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون، سورہ نمبر 83 آیت نمبر 29۔ یقیناً جن لوگوں نے گناہ وہ ان لوگوں پر ہنسا کرتے تھے، جو ایمان لا چکے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے اشارے کیا کرتے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس جو لوگ ایمان لا چکے وہ آج کے دن کافروں پر ہنسیں گے، سورہ نمبر 83 آیت نمبر 33۔ اگلی ہیڈنگ ہے 3 طائفوں کی حسرت۔ روایت میں ہے کہ 3 طبقے قیامت کے روز بہت حسرت اٹھائیں گے۔ اول، وہ عالم اور واعظ کہ جن کے علم و وعظ سے دوسروں نے فائدہ اٹھایا لیکن خود بے عمل تھے۔ قیامت کو جب دوسروں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور وہ خود جہنم، تو بہت شرمندہ ہوں گے اور کہیں گے کہ انہیں جلدی سے جہنم میں لے جایا جائے تاکہ لوگ انہیں دیکھ نہ سکیں۔ 2، وہ مالدار شخص جس نے اپنے مال سے فائدہ نہ اٹھایا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، وارثین نے اس کے مال کو خیرات میں تقسیم کر دیا، زحمت اسی نے اٹھائی تھی، فائدہ وہ رسا نے لے لیا، وہ حسرت کرے گا۔ سوم، وہ آقا جو اپنی بے عملی کے سبب عذاب میں ہوگا اور اس کا غلام ثواب میں، تو اس کو حسرت ہوگی کیونکہ خود پر حسرت کرنا بھی روحانی عذاب ہے۔ پوری زندگی جو اس کی نوکری کرتے رہے وہ جنت میں ہے اور وہ خود بدبخت اور ذلیل ہے۔ لعالی الاخبار ریفرنس۔ اس کے بعد اگلی تقریر کا آغاز ہوتا ہے، صفحہ نمبر 112 پہ ہم آ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون۔ ترجمہ، جب زمین ہلائی جائے گی، ہلایا جانا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ ریزہ ریزہ کرنا، پھر وہ پھیلا ہوا غبار ہو جائیں گے اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، پس وہ دائیں ہاتھ والے کیا اچھا نصیب دائیں ہاتھ والوں کا، اور وہ بائیں ہاتھ والے کیا برا نصیب بائیں ہاتھ والوں کا، اور آگے بڑھنے والے ہی سب سے آگے ہوں گے۔ ہیڈنگ، قیامت کا زلزلہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور چور چور ہو کر جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے ہیں۔ قیامت کا زلزلہ پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا ہے۔ جب حرکت دی جائے گی زمین مضطرب ہو جائے گی۔ روز قیامت زمین کا ایسا زلزلہ ہوگا کہ کوئی مکان و نشان باقی نہ رہے گا، ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پوری ہموار ہو جائے گی۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، اپنی جگہ سے اکھڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین کی نچلی جگہ پر خاص بن کر بیٹھ جائیں گے اور پوری زمین ہموار ہو جائے گی۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، ذرے بکھر جائیں گے غبار کے ان ذرات کی صورت میں جو روشنی کی
سورج کی روشنی میں نظر آتے ہیں۔ ہیڈنگ خدائی چیزیں باقی رہیں گی۔ قیامت کا زلزلہ ہر چیز کو خراب کر دے گا سوائے مسجد کے۔ اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّهَا بُنِيَتْ لِوَجْهِ اللَّهِ وَلِأَنَّ اللَّهَ عُبِدَ فِيهَا، اس کا برائے خدا بنایا جانا اور ان میں خدا کی عبادت ہوتی ہے بتایا گیا ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے خدا کے، نیز شواہد اور دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ ریفرنس لآلی اخبار صفحہ نمبر 424۔ اسی طرح اہل ایمان اور ولایت قیامت کے دن ہر ہنگامے سے امان میں ہوں گے اور باقی لوگ سرگرداں ہوں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اہل ایمان برائے خدا ہیں، لہٰذا وہ چیز جو خدا کے لیے ہو وہ باقی رہتی ہے۔ قیامت کے روز یہ مسجد سواری بن کر مومن کو بہشت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 89۔ ترجمہ، اور وہ اس دن کے خوف سے امن والے ہوں گے۔ بس وہ مومن جو مسجد سے محبت رکھتا تھا، یہی مسجد اسے بہشت میں لے جائے گی۔ بدن مومن چونکہ برائے خدا بے عذر باقی رہے گا اور روح کی روحانیت بدن میں سرایت کرے گی۔ ہیڈنگ کلینی اور بابویہ کے بدن صحیح تھے۔ کتب رجال میں ہے کہ ایک ناصبی خلیفہ نے جب یہ سنا کہ اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ امام معصوم کا بدن صحیح و سالم رہتا ہے، اور اس عقیدے کے بارے میں سن کر اس نے ارادہ کیا کہ خود جاتا ہوں اور جناب موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی قبر کو کھود کر دیکھتا ہوں۔ اس کا وزیر شیعہ تھا، وہ اس کے ہمراہ تھا۔ جب پل دجلہ کے قریب پہنچے تو وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اہل تشیع تو اپنے بزرگ علماء کے لیے بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، یہاں علامہ کلینی کی قبر ہے، اس کا امتحان لے لیجیے، اگر ان کا جسم صحیح ہے تو ان کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ خلیفہ نے یہ بات پسند کی، لہٰذا علامہ کلینی کی قبر کھودی گئی۔ دیکھا تو وہ بالکل صحیح و سالم تھے اور اس پر مستزادیہ کہ ان کے ساتھ جو بچہ دفن تھا وہ بھی صحیح اور سالم تھا، یہ شاید ان کا بیٹا یا پوتا تھا کہ ان کی روحانیت نے اس بچے پر بھی اثر کر دیا تھا۔ روضات الجنات صفحہ نمبر 553۔ ریفرنس کتاب روح و ریحان میں لکھا ہے کہ جب حضرت عبدالعظیم کی تاریخ ہے، ناصر الدین شاہ نے جب ابن بابویہ کی قبر کی تعمیر کا ارادہ کیا، اس وقت ان کی وفات کو 1000 سال بیت چکے تھے۔ غلطی سے قبر کھد گئی اور ان کا بدن آشکار ہو گیا جو بالکل صحیح اور سلامت تھا۔ عجیب تو یہ کہ ان کے ناخنوں پر مہندی کا رنگ بھی ابھی صاف نہ ہوا تھا۔ شاہ کو اطلاع دی گئی تو عبرت کے لیے خود دیکھنے کے لیے آیا۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محض روحانی ہوں، ورنہ مادہ ترکیبی کا لازمہ تو انہدام اور ختم ہو جانا ہے۔ ہیڈنگ قیامت میں 3 گروہ۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم اس دن 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ ان کا قرآن میں بار بار تذکرہ آیا ہے، لہٰذا ہر فرد کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان میں سے کون سے گروہ میں ہو۔ اصطلاح عرب میں صنف یعنی قسم کو زوج سے یا قسم کو زوج سے تعبیر کرتے ہیں، بس ازواج کے معنی اصناف ہیں کہ تمہارے 3 گروہ ہوں گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یعنی یہاں پر ما استفہامی ہے اور مبتدائے دوم ہے، اور اصحاب المیمنہ خبر دوم ہے، یعنی کیا چیز ہے مقام اصحاب یمین، تعظیم کے لیے استفہام آیا ہے۔ ہیڈنگ ہے اصحاب یمین کون ہیں؟ میمنہ یمن سے ہے، جس کے معنی ہے مبارک و سعید۔ اصحاب یمین کو یمنی
یا یمینی اس لیے کہتے ہیں کہ عالم ذر میں یہ آدم کے دائیں طرف تھے اور یوم محشر میں ان کو اپنے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یا عرش پر ان کی جگہ دائیں جانب ہوگی، یا برکت اور سعادت کی وجہ سے انہیں یمین کہا گیا ہے۔ یہ اسباب برکت ان کے اور ان کے خاندان کے لیے ہے، نیز ان کے ہمسایوں کے لیے فائدہ مند اور بابرکت ہوں گے۔ یہ روحانی برکت یہ ہے کہ گنہگار بعض اوقات ایسے مومنین سے مل کر تقوی کی طرف آ جاتے ہیں۔ پس اصحاب المیمنہ یعنی صاحبان برکت ہمراہ فرزند و دیگر ان کے لیے، جیسے قرآن مجید میں فرمان ہے کہ فرزندان مومنین جنہوں نے ایمان میں اپنے والد کی پیروی کی ہوگی اس مومن یعنی والد سے ملحق ہوں گے، خواہ ان کے درجات کم تر ہی کیوں نہ ہوں۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ سورہ طور آیت نمبر 21۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کا اتباع کیا، ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی ملائیں گے اور ان کے عملوں میں سے ہم کچھ بھی کم نہ کریں گے۔ ہیڈنگ: مجرمین کی بدبختی۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اصحاب شمال جو اصحاب یمین کے مقابل بائیں طرف والے ہوں گے۔ بائیں طرف ہونا ان کی بدبختی ہے اور ان کا نام اصحاب المشأمہ یعنی اصحاب یمین کے مقابل ہونے کی وجہ سے ہے، اور عالم ذر میں حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں جانب تھے، یا روز قیامت اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں بدبخت ہیں۔ کبھی ان کی بدبختی بیوی اور بچوں تک سرایت کر جاتی ہے، یہ خود بھی گنہگار ہیں اور اپنے اہل خاندان کو بھی معصیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہیڈنگ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام احمق سے دور ہوئے۔ سچ ہے کہ اصحاب شمال احمق ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کی رہنمائی کے باوجود عقل بھی خدا نے دے رکھی ہے، لیکن وہ پھر بھی کج رفتار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرار کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے مردہ کو زندہ اور اندھے کو باذن خدا شفا دی، لیکن احمق کا علاج مجھ سے ممکن نہیں، اس لیے ان سے فرار کر رہا ہوں۔ اصحاب شمال احمق ہیں کہ اپنے خانوادے اور معاشرے کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، ایک دوسرے کے مال اور اولاد کو ختم کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو عزت کے بھی دشمن ہیں، لہٰذا احمق کے ساتھ بیٹھنا اور اس کے قریب رہنا اچھا نہیں ہے۔ ہیڈنگ: مردہ دل لوگ غافل ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ ایاکم ومجالسۃ الموتى، تم لوگ مردوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ عرض کیا گیا قیل یا رسول اللہ وما مجالسۃ الموتى، مردہ کون لوگ ہیں؟ قال کل منال عن الایمان وجائر عن الاحکام وفی حدیث آخر کل غنی مطرف۔ بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 53۔ فرمایا جس کے اندر خدا اور دستور اسلام کے مطابق ایمان نہیں، یا وہ دولت مند جو عیاشی میں اسراف کرتا ہے، اس کے کام کو نہ دیکھیں کہ یہ تو منحرف ہے، انسانی حرکت غیر حیوانی ہوتی ہے، ایسے شخص نے انسان کامل کی حیات طیبہ سے کچھ نہیں لیا، اس لیے یہ مردہ ہے۔ جو شخص اس کے ساتھ بیٹھے گا بدبختی اس کو گھیر لے گی۔ زندہ دل مردۂ ندانی کے کیست، آن کا ندارت بخدا اشتعال۔ اگلی ہیڈنگ ہے موت کے وقت ایک بزرگ کی گفتگو۔ ایک بزرگ کے بارے میں روایت ہے کہ جب ان کا وقت آخر آیا، اپنے شاگردوں کو بلایا جو کئی برس تک ان سے علم کا فیض حاصل کرتے رہے تھے۔ شاگردوں نے کہا ہم نے آپ کی زندگی میں آپ سے علم کا فیض حاصل کیا اور فائدہ اٹھایا، اب آپ کا آخری وقت ہے، ہمیں کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ تو انہوں نے فرمایا میں عمر بھر کوشش کرتا رہا کہ ایسی محفل میں نہ جاؤں جس کی بدبختی سے میں بھی متاثر ہو جاؤں، لیکن 2 دفعہ مردہ دل لوگوں سے مل بیٹھا ہوں۔ ایک مردہ دل سے ایک دفعہ ملاقات کے بعد 20 سال تک دعائیں
کر کے بڑی مشکل سے اپنے دل کے داغ کو صاف کیا، لیکن دوسرے مردہ دل کے اثرات ابھی تک مجھ پر باقی ہیں۔ آپ نے خود تجربہ کیا ہوگا کہ ایک لمحہ اہل یمین کے ساتھ گزاریں تو روح راحت و تسکین پاتی ہے اور اس کے اثرات بھی روح پر باقی رہتے ہیں، اور ایک لحظہ اگر اہل شمال کے ساتھ گزاریں تو بدبختوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نماز، دعا، قرآن کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے، ان کی صحبت دل کا نور کم کر دیتی ہے۔ ایسی محفل میں بیٹھنے میں استمرار میں تو بڑی سختی ہے، یہ سختی بدبختی میں بدل جاتی ہے اور دل میں شک اور ریب پیدا کر دیتی ہے۔ یہ سب باتیں دنیا کی بدبختی کے بارے میں تھیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ بڑے دشمن ان کے قریب ہیں۔ ہیڈنگ: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ قیامت کے دن یہ اتنے بدبخت ہوں گے کہ ان کے نزدیکی افراد بھی ان کے سخت دشمن ہو جائیں گے۔ بیوی، فرزند، دوست، ہمسائے سب ان سے متنفر ہوں گے۔ دوزخ میں بھی ان کے قریبی ان سے اذیت محسوس کریں گے۔ بالخصوص زنا کرنے والوں کے متعلق ہے کہ ان کی شرمگاہوں سے بدبودار پیپ نکلے گی اور اہل دوزخ کی چیخیں بدبو سے نکل جائیں گی۔ دوزخی ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے کہ وہ دنیا میں ایسے تھے۔ ہیڈنگ: بے حساب بہشت میں جانے والے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ پہلا السابقون مبتدا اور دوسرا السابقون اس کی خبر ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسرا سابقون پہلے سابقون کی تائید ہو اور جملہ اولئک هم المقربون پہلے السابقون کی خبر ہو۔ والسابقون السابقون یعنی پہلے والے پہلے ہیں۔ اصحاب یمین اور اصحاب شمال وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو اصحاب یمین ورنہ اصحاب شمال ہوں گے، لیکن سابقین وہ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان پر حساب و کتاب کی پابندی نہیں۔ ہیڈنگ: بندگی کے ملتزم مقرب خدا ہے یا مقرب خدا ہے۔ سابقین کے لیے ایک بیان یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے اول تا آخر پوری عمر راہ مستقیم سے ذرہ بھر بھی تجاوز نہیں کیا، ان کے دلوں میں کبھی شک اور ریب نہیں گزرا، انہوں نے مقام عمل میں راہ بندگی کا انتخاب کیا، اس لیے وہ مقرب خدا ہیں۔ اصحاب یمین پر کبھی کبھی خواہشات نفس غلبہ کر جاتی تھی اور ان لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن ایمان پر مرے یا توبہ کے پانی سے گناہوں کو دھو دیا یا رحمت خدا اور محبت اہل بیت نے ان کی مدد کی، بالآخر سختی، موت، برزخ اور حساب کتاب سے پاک ہو گئے۔ جبکہ اصحاب شمال وہ لوگ ہیں جو بے ایمان مر گئے یا ان کے گناہ ان کی نیکیوں کو کھا گئے، البتہ ان کے کئی مراتب ہیں، اگر ایمان سے ہوں تو نجات پائیں گے خواہ 1000 سال بھی عذاب برداشت کرتے رہیں۔ جبکہ وہ شخص جو اول سے آخر تک ایک جیسا رہا، کبھی شرک، گناہ، شک سے آلودہ نہیں ہوا، تمام عمر میں استقامت کی، تو وہ سابق ہے، اور تمام سابقین کے سردار علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ روایات کا متن مؤلف کی سورہ یاسین کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے۔ اس امت کے سابقین کے سردار علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، یہ ہیڈنگ ہے، اس کے بعد تحریر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے سابق ہونے پر شیعہ اور سنی دونوں سے روایت منقول ہے۔ منہج الصادقین میں تفسیر طالبی ابو حافظ اور ابو نعیم سے روایت ہے یا روایات ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سابقین 3 لوگ ہیں، ایک مومن آل یاسین، دوسرا مومن آل فرعون، تیسرا وہ جو ان سب سے افضل ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ دوسری روایت میں 4 اشخاص لکھے ہیں اور حابیل کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پہلے مرد مسلمان علی ہیں جنہوں نے 10 سال کی عمر میں پیغمبر پر ایمان کا اظہار کیا۔ آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھی، اس وقت دوسرے لوگ بت پرستی کر رہے تھے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام مہاجرین اور انصار سے سابق الایمان تھے، جس کی طرف ارشاد خداوندی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، اور مہاجرین اور انصار میں سے ایمان لانے میں سب سے سبقت کرنے والے۔
سابق الی الخیرات، اور خیرات الہی میں سب سے پہلے نماز ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ 7 سالوں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تنہا نماز پڑھنے والے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلت الملائکۃ علی وعلی علی 7 سنین لم ترفع فیہا صلاۃ، بحار الانوار جلد نمبر 9۔ یعنی 7 سال مجھ پر اور علی پر ملائکہ درود پڑھتے رہے کہ اس مدت میں اور کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہ تھا۔ لہٰذا پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجھ پر ایمان لانے کا اظہار کیا، اور آپ ہی وہ پہلے ہوں گے جو روز حساب مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ بحار الانوار جلد نمبر 11۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے شیعہ علی علیہ السلام سابقین سے ہیں۔ شیعہ و سنی دونوں طرف سے مختلف مضامین میں سے روایت نقل ہوئی ہے، یا علی انت و شیعتک ہم السابقون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ سابقون میں سے ہیں۔ اگر کوئی صحیح شیعہ اور علی کا تابع ہو تو یقیناً وہ سابقون میں سے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا نہایت ضروری ہے، جو کہ نہایت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے کامل تقوی کی ضرورت ہے۔ جابر نے دل سوزی کرتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا، آپ اپنے آپ کو عبادت میں کیوں اتنی زحمت دیتے ہیں؟ امام نے فرمایا، صحیفہ علی لاؤ۔ صحیفہ علی لایا گیا۔ جب حضرت علی کی عبادت کا حال پڑھا تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، بھلا کوئی علی تک پہنچ سکتا ہے؟ ریفرنس ماخوذ از روایت اہل سنت۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام۔ امیر المومنین کی رحلت کے بعد ابن عباس، جو کہ حضرت کے چچا زاد بھائی اور شاگرد تھے اور تفسیر میں کافی دسترس رکھتے تھے، جب ان سے آپ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، علی وہ سید و سردار ہیں جو سب سے پہلے وحدانیت خدا اور رسالت رسول اکرم کی گواہی دینے والے ہیں۔ علی 2 ثقلوں میں سے ایک ہیں جن کی رسول پاک نے سفارش کی، انی تارکو فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا قرآن اور دوسرے اپنے اطرت یعنی علی اور اولاد علی۔ علی وہ سردار ہیں جو 2 مشہور بیعتوں میں بیعت ہوئے، اور بیعت عقبہ اور دوسری بیعت شجرہ۔ آپ وہ سردار ہیں جس نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، 2 مرتبہ جنگیں کیں، زمانہ پیغمبر میں اکثر غزوات میں لڑے، اور پیغمبر کے بعد ناکسین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کی، یعنی طلحہ و زبیر اور عائشہ سے جنگ جمل میں لڑے، معاویہ اور اس کے ساتھیوں سے صفین میں جنگ کی، اور خوارج سے نہروان میں جنگ کی۔ ایک جنگ برائے تنزیل قرآن اور دوسری جنگ برائے تعویل قرآن تھی، یعنی اصل قرآن اور معین قرآن۔ مولا علی علیہ السلام وہ سردار ہیں کہ 2 دفعہ سورج ان کے لیے واپس پلٹا، پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، دوسرے جنگ صفین میں۔ علی وہ سردار ہیں کہ جن کو 2 نعمتیں فوق العادہ دی گئیں، ایک وسعت علم اور دوسری وسعت جسم۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، سورہ بقرہ 2 سورہ آیت نمبر 248۔ ترجمہ، اور علم اور جسم کے لحاظ سے اسے بڑھا دیا۔ آپ وہ آقا ہیں جو 2 مرتبہ دنیا میں آئیں گے، ایک دفعہ آ چکے ہیں اور دوسری دفعہ دور رجعت میں قیامت سے پہلے۔ آپ عجیب و غریب ہونے کے اعتبار سے ذوالقرنین کی طرح ہیں، جیسا کہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ یہ ہے میرے مولا علی اور سردار علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، اس خوبصورت ذکر اور خوبصورت نام کے ساتھ ہم اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ، جو کہ آگے کی تقاریر پر مشتمل ہے، آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔